پاکستان انشاءاللہ کبھی فیل سٹیٹ نہیں ہوگا. حالانکہ ان کے اکانومی چلانے کے طریقے جو ہیں وہ کچھ اور طریقے کے ہیں, تو اس میں بہت سے ڈیفیکٹس ضرور ہیں. آصف علی زرداری کی وطن واپسی, کہتے ہیں مایوسی ختم کرنے آیا ہوں, فوج کی شان میں بھی کلمات کہے. 27 دسمبر کو اہم اعلانات کا بھی کہہ ڈالا. پاکستان حکومت ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہ, لیکن کیا وزارت خارجہ صحیح اقدامات اٹھا رہا ہے؟ جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ. اور سروں کی ملکہ ترنم نور جہاں ہم میں نہیں, لیکن گیت آج بھی زندہ ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں امبر شمسی. کہتے ہیں ایک زرداری سب پر بھاری. آصف علی زرداری رات کے اندھیرے میں پاکستان چھوڑ کر گئے. 18 ماہ بعد جشن کے ماحول میں واپس آئے. 27 دسمبر کو نہ صرف بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی ہے, بلکہ تخت رائیونڈ پر مارچ کی مبینہ تاریخ بھی ہے. بلاول بھٹو زرداری کہہ چکے ہیں کہ اگر 4 مطالبات نہ مانے گئے تو میاں نواز شریف کو جانا پڑے گا. تو جب نون لیگ کے خلاف پی ٹی آئی کی تحریک کا موسم گیا, کیا پیپلز پارٹی کا شروع ہو گیا؟ سیاست میں علامتیں بہت اہم ہوتی ہیں. زرداری صاحب کے استقبال کے لیے وہی ٹرک تھا جس پر محترمہ بے نظیر بھٹو نے اکتوبر 2007 میں کراچی پہنچ کر ریلی نکالی تھی. دوسری جانب رینجرز کی جانب سے آصف علی زرداری کے ایک قریبی ساتھی کے دفاتر پر چھاپے مارے گئے. یہ بھی کیا سیاسی اشارہ تھا؟ پہلے تو سنتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب نے پہنچ کر کراچی واپس اپنی تقریر میں کیا کیا کہا. میں لکھے پڑھے پنجاب کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بچے جو ہیں, آپ لکھے پڑھے بچے جو ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کیا کہہ رہی ہے, کیا بتا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. تو سی پیک کا جو کانسیپٹ ہے, یہ آرکیٹیکٹ سے انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے. جس نے صحیح کر کے ان کو بنایا ہے, جس نے ان کو بنا کے دیا, جو کانسیپٹ بنا کے دیا, اس سے نہیں پوچھا ہے. یہ صرف ٹھیکوں میں لگے ہوئے ہیں. سیاسی اداکاروں کو بھی یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ جب بھی میں ملک سے باہر گیا ہوں, جب میں پریزیڈنٹ تھا تب میں ملک سے باہر گیا تو نے کہا یہ بھاگ گیا. میں اس دفعہ ملک سے باہر گیا تو کہا یہ بھاگ گیا. تو ان کو یہ فطور ان کے دماغ سے جاتا نہیں ہے. ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہماری تو لاشیں بھی یہیں دفن ہوں گی بھائی. زرداری صاحب کی واپسی اور اس کے کیا امکانات ہوں گے, کیا توقعات ہیں, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل آباد سے پاکستان مسلم لیگ نون کے رانا افضل صاحب, اور کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے لطیف کھوسہ صاحب. لطیف صاحب, سب سے پہلے آپ سے شروع کرتی ہوں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. کہ ابھی مولا بخش شانڈیو صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو چھاپے آج مارے گئے رینجرز کی جانب سے آصف علی زرداری کے قریبی ایسوسیٹ کے دفاتر پہ, تو ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو یہ کیا اشارہ تھا؟ دیکھیے, یہ جو نثار علی خان صاحب نے پہلے کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھیں کہ کتنے جو ہے عجیب قسم کے بیانات پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کے خلاف دیے, اور پھر ان کے تسلسل اور تواتر سے جو اشتعال انگیزی انہوں نے جس انداز سے بیانات دیے, اب اگر اسی سیاق کو سباق میں دیکھیں, اس کے تسلسل میں دیکھیں, تو یہ چھاپے بالکل یعنی کیا تاثر دینا تھا. وہ ساری قوم اور سارا اخبارات اور سارا آپ کا میڈیا جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ نیگیٹو انہوں نے کوشش کی ہے, اور یہ تاثر دینے کی کہ محترم آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف سابقہ صدر پاکستان جو ہے, ہی از ناٹ ویلکم. اس طریقے سے نہ تو وہ آصف علی زرداری صاحب کو مانے کر سکتے ہیں, اور نہ ہی آصف علی زرداری صاحب جو ہے اس پر کوئی خائف ہو کر وہ اس سے ہوں گے, اور نہ پیپلز پارٹی ایسے چیلنجز جو ہے وہ پہلے بہت دفعہ بھگت چکی ہے. پیپلز پارٹی کو خائف نہیں کیا جا سکتا ان چیزوں سے. تو یہ بھلے جتنا مرضی اس طرح کا کر لیں, آصف علی زرداری صاحب نے جس طرح آ کے بھی کہا اور پہلے بھی ہمیشہ کہتے رہے, ہماری تو شہادت ہماری منزل ہے پاکستان پیپلز پارٹی, ہمارے منشور کا حصہ ہے. تو اس لیے ہمارے لیے ان لیڈر بستیوں سے اور ان چیزوں سے جو ہے خائف نہیں کیا جا سکتا. میرے خیال میں حکومت کو اپنی قبلہ اور اپنا سمت ٹھیک کرنی چاہیے. یہ سیاسی جو مخالفین ہیں, یہ سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو یہ برداشت کرنے کا اپنے اندر
हौसला और हौसला मादा भी रखना पैदा चाहिए। करें। जी लतीफ़ साहब, एक और इशारा जो आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी तकरीर में किया था वो सीपेक पर था। उनका कहना था कि आर्किटेक्ट हम थे लेकिन ठेके दे रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो जब अगर आर्किटेक्ट पीपल्स पार्टी थी तो पीपल्स पार्टी के दौर में फिर सीपेक का इब्तिदा क्यों नहीं किया गया, शुरू क्यों नहीं किया गया? देखिए अहमद, मैं खुद इसका शाहिद हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त वफाकी वजीर का पोर्टफोलियो था और मेरे सामने प्रेसिडेंसी में जो है ये जब चाइनीज वाइस प्रीमियर जो जिसके पास और मैंने MOU साइन करने थे फेडरल मिनिस्टर, तो ये उस वक्त ही उन्होंने नक्शा मेरे सामने बना के बताया था कि इस तरह से हम सीपैक जो है इस तरह आपको जो जितनी ये आपको इतना लंबा चक्कर पड़ता है और कई महीने लगते हैं आपको डीप सीज में आने से, अगर ये आपको शुमाल से जनूब तक ये रसाई बाय रोड हो तो ये सारे खित्ते सारे रीजन को फायदा होगा। इससे मिडिल ईस्ट और गल्फ को भी जो है कॉरिडोर मिलेगा और इसमें जो है ट्रेडिंग कॉरिडोर इस तरह से खुलेगा कि ये यहाँ एक लेकिन लतीफ़ साहब, सवाल तो यही था कि अगर आइडिया तब जन्म लिया था तो फिर एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हुई? देखिए 9 मरतबा सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी चाइना गए अपने दौरे जो हमारी थी हुकूमत का, और 9 दफा कोई वहाँ सैर सपाटा करने माफ कीजिए कि नहीं गए थे, वो इसी सारे तकमीली मराहल और प्रोसेस में थे। यकीनी बात है कि रियासती अमूर में वक्त लगता है और ये वक्त जो है हमने तो इनको एक किस्म का बना के दिया सारा। अब आप बताइएगा चाइना, अगर ये हमारा ईरान पाकिस्तान का जो गैस का मुआहदा था वो क्या हमने बन गए थे लेकिन तकमील नहीं हो सकी उसकी, तो तकमील तो आपको पता ही है कि ऐसे मामलात में रियासती मामलात में यकीनन सालों पर मुहित होते हैं। और अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि अगर मोहतरम लतीफ़ साहब, जी लतीफ़ साहब, अब मैं राना साहब पे जाऊंगी। राना साहब, ऐसा लग रहा है जो आज छापे मारे गए थे कि आसिफ अली जरदारी साहब को पैगाम दिया जा रहा था कि यू आर नॉट वेलकम। बहुत शुक्रिया आपका। अगर इसमें वाकई कुछ लोगों ने टेलीविज़न चैनल्स ने ये तज्ज़िये किए हैं कि उनके लिए कोई पैगाम है, तो ये पैगाम जो सिंध गवर्नमेंट की एपेक्स कमेटी है उसकी सरबराही में दिया गया है। इसमें मरकज़ी हुकूमत का कोई रोल नहीं है। ये जितने लोग भी इस वक्त छापे मार रहे हैं ये सिंध की गवर्नमेंट के अंडर कमांड हैं और एपेक्स कमेटी जो है उसकी ज़िम्मेदार है जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर सिंध बैठते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो रूटीन की कार्रवाई है, देखें जब छापे की इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आज उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ पे असला मौजूद है, अगर वो आज छापा नहीं मारें तो कल को शायद वो असला वहाँ से गायब हो जाएगा। और अगर उन्होंने ये कार्रवाई की है तो पूरी सिंध हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनके जहाँ जुरिस्डिक्शन के अंदर एक असला पकड़ा गया है जो उनके लिए ख़तरनाक था, उनके अवाम के लिए ख़तरनाक था जो इनको वोटें डालते हैं, तो फिर इनको अप्रिशिएट करना चाहिए बजाय इसके कि वो ये चाहते थे कि ये असला छुपा रहता और इनका जो दोस्त है वो पकड़ा ना जाता, तो इल्ज़ाम लगा देते हैं इंटीरियर मिनिस्टर के ऊपर। अपने देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपके सूबे के अंदर दुरुस्तगी हो तो आपको वेलकम करना चाहिए। आप और जिनके ऊपर छापा पड़ा है अगर उनको कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है तो फिर उनको भी वेलकम करना चाहिए कि आए मेरा घर देख लें, मेरे घर में कुछ नहीं है। और मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून ने प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर इनको वेलकम किया। हम चाहते हैं कि इनकी लीडरशिप मौजूद हो, सिंध इंटीरियर के अंदर डेवलपमेंट हो, हमारे जो SGDs हैं, जो हमारे डेवलपमेंट के गोल्स हैं वो पीछे रह जाते हैं। अगर सिंध के अंदर कमी हो तो पूरे पाकिस्तान की कमी वो रिफ्लेक्ट होती है। हम तो चाहते हैं कि सिंध इंटीरियर में भी काम करें, सिंध के अर्बन एरियाज में भी ये काम करें, इनकी लीडरशिप मौजूद हो। हमें इनसे खुदा ना खास्ता कोई वो कंपटीशन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम इनको क्यों कहेंगे कि आप जो हैं हमें वेलकम नहीं है। एक और आपसे, जी ठीक है राना साहब, एक और आपसे सवाल है कि एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी तंज के तीर चलाते हैं, दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनका बहुत धीमा लहजा है, मफाहमत की सियासत की बात करते हैं, जमहूरियत को मजबूत रखने की बात करते हैं। तो आपको लगता है उनकी वापसी से सियासत में फ़र्क पड़ेगा, क्या होगा आगे? देखें, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा और पड़ना चाहिए। हम समझते हैं, देखें देखना सियासत के अंदर देखना पड़ता है कौन बात कर रहा है, कहाँ से बात कर रहा है। एक यंग लीडर है उनका
اور وہ اگر اپنے یوتھ میں، اپنی جوانی میں، اپنے ناتجربہ کاری سے وہ جو پرانے کھلاڑی ہیں ان کے ہاتھ میں کھیل کے سخت اور تند و تیز باتیں کرتا ہے جو آصف زرداری صاحب نے کبھی نہیں کی، تو یقیناً ہم فرق محسوس کرتے ہیں، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس قسم کے جملے بازی سے پاکستان کی سیاست میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں سی پیک کے بارے میں۔ آپ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے جی ہمارے ہم اس کے وہ موجد تھے۔ آپ ایک مثال لے لیں نندی پور کے پاور پلانٹ کی، وہ آ گیا، وہ کیسے آیا، کن حالات میں آیا، کراچی پورٹ کے اوپر مہینوں وہ سڑتا رہا، اس کے اوپر ان کا لا منسٹر ایک لیگل کلیئرنس دینے کے لیے اس کو کمیشن نہیں ملا، وہ وہاں گل گیا، وہ رسٹ ہو گیا۔ ہمارا لا منسٹر آیا، ہم نے اس کو فوراً کلیئر کیا، اس کو چلانے کی کوشش کی، اس پلانٹ کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ ان کو سی پیک کے پیسے کون دیتا؟ چائنا نے میرا خیال ہے لیٹ کیا کہ یہ چلے جائیں، اور اس کے بعد نون لیگ کی گورنمنٹ آئے تو وہ پھر سی پیک کا منصوبے رانا صاحب ہم گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے، اور بریک گورننس کی جو بات ہے اس پہ بھی ظاہر ہے مقابلہ رہتا ہے۔ بریک کے بعد نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اپنی تقریر میں آصف علی زرداری صاحب نے ٹویٹر اور سوشل میڈیا کی اہمیت کا بھی ذکر کیا، تو دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ان کی واپسی پر کیا بات چیت چلی۔ آصف علی زرداری کی وطن واپسی پر جہاں سیاسی حلقوں میں ایک گہما گہمی ہے اور میڈیا بھی کافی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے، وہیں سوشل میڈیا پر بھی پیپلز پارٹی کے جالوں اور مخالفین میں ٹویٹس کی گولہ باری جاری ہے۔ ٹویٹر پر ویلکم آصف علی زرداری کا ٹرینڈ نمایاں رہا، اور ایک ٹویٹر صارف نے آصف علی زرداری کی تصویر سے باس از بیک کی ٹویٹ کی، جبکہ ایک مخالف صارفین کی ٹویٹ میں کہا گیا کہ تمام باقی لیڈرز بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، آصف علی زرداری کی جانب سے پاکستان کھپے کہنا کون سی بڑی بات ہے۔ اسی طرح ایک حمایتی صارف کی ٹویٹ میں کہا گیا کہ جب بے نظیر کی شہادت کے بعد پورا ملک خوف زدہ تھا، آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور فیڈریشن کو بچا لیا، جبکہ اس کے جواب میں ایک ٹویٹ میں کہا گیا کہ پاکستان آمد پر جیب کتروں کی جانب سے زرداری کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ اسی طرح ایک جالے کا کہنا تھا کہ چودھری نثار جو مرضی کر لیں، مگر یاد رکھیں کہ زرداری آئے گا نہیں بلکہ زرداری آ گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور ٹویٹ میں کہا گیا کہ آصف علی زرداری سندھ کے دارالحکومت دبئی سے کراچی پہنچ چکے ہیں۔ ایک ٹویٹر صارف کا کہنا تھا کہ یہ اہم بات نہیں کہ آج حکمران کون ہے، لیکن مستقبل میں کون رہنمائی کرے گا، وہ آصف علی زرداری ہیں، جس پر ایک مخالف ٹویٹ پر پیپلز پارٹی کے نعرے خطروں کے کھلاڑی شیر کا شکاری آصف علی زرداری پر کہکا لگا کر مذاق کا نشانہ بنایا گیا۔ لطیف کھوسا صاحب، یہ کہا جا رہا تھا، بہت عرصے سے ہم سن رہے تھے کہ جب آصف علی زرداری صاحب نہیں تھے اور بلاول بھٹو زرداری نے قیادت سنبھالی ہوئی تھی کہ تبدیلی آ رہی ہے، چینج لا رہا ہے، پنجاب میں بھی متحرک ہو رہے ہیں، تو اب واپس آ گئے ہیں، چینج کا جو سلسلہ ہے، تبدیلی کا سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے، جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی کا زوال بھی دیکھنے میں آیا۔ دیکھیے ایک بات امبر، میں رانا صاحب کی تصحیح کرتا چلوں کہ آج بھی جو سندھ حکومت کے اسپوکس مین مولا بخش چانڈیا صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ ہماری حکومت کو بالکل اس معاملے میں جو انہوں نے ریز کیے ہیں ہمارے معتدین پر یا جن پر بھی ریز کیے ہیں، بالکل اب صوبائی حکومت کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا، اعتماد میں نہیں لیا گیا، نہ ان کو بتایا گیا، نہ ان سے استفسار کیا گیا، نہ ان کو اطلاع دی گئی، کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ تو یہ کہنا کہ جی ایپیکس کمیٹی کی سربراہی تو چیف منسٹر کرتا ہے تو انہی کا آپریشن ہے، یہ بالکل ان سے ماورا ہوا ہے۔ چلیں خیر اس بات کو چھوڑ دیں۔ اب آپ کے پاس دیکھیے کوئی جو محترم ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو یہ انہوں نے اعلانات بھی کیے، 4 مطالبات بھی کیے، اور جو انہوں نے تنقید کرتے تھے، یا ایک اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ جو بھی حکومت کی کوتاہیاں ہوں ان کی نشاندہی کرنا اور عوامی مسائل کو اجاگر کر کے اور اس کا جو ہے احتساب مانگنا، یہی اپوزیشن کا کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین جو ہیں وہ یقیناً وہی کر رہے تھے جو عوامی امنگوں کی خواہشات کی ترجمانی کرتے ہوئے
اور اس میں پارٹی ساری کی مشاورت ہوتی ہے بشمول محترم آصف علی زرداری صاحب، بھلے وہ دبئی میں بھی ہوں یا لندن میں بھی اگر تھے تو بھی ان کے یعنی ساتھ کہ he was controlling the reins، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں کنٹرولنگ کی بات نہیں ہے، کنٹرولنگ تو بلاول بھٹو یہاں کر رہے تھے، مگر مشاورت یقیناً ان کی بھی اس میں شامل تھی. یہ کہنا کہ ان سے مشاورت نہیں تھی یا کوئی ان کی جدا تھی، یہ بالکل غلط تاثر ہے. جس طرح آصف علی زرداری صاحب نے سابق صدر پاکستان نے خود کہا کہ یہ جب بھی میں جاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ یہ اب واپس نہیں آئیں گے، اور جانے کس قسم کی افواہیں اڑاتے ہیں. جو سیاسی اداکار ہیں جن کی بات کرتے ہیں، یہ کون سے سیاسی اداکار ہیں؟ نہیں، سیاسی اداکار تو یہ انفارچونیٹلی کچھ ہیں ایسے عناصر جو سیاست کی شاید حروف ابجد سے بھی آشنا نہ ہو، اور وہ اس طرح سے کرتے ہیں جس میں وہ یہ بھی آداب کا خیال نہیں کرتے کہ حکومت کی تنقید تو اپنی جگہ برحق، لیکن ریاست کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، عوام کی مشکلات نہیں آنی چاہیے. تو یہ باہر جن کی طرف بھی اشارہ تھا وہ بہت مدبر ایک سیاستدان ہے، سابق صدر پاکستان ہے، وہ اشاروں کنایوں میں بات کرتے ہیں، اور تہذیب کے دائرے سے آپ دیکھیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے کبھی اس سے وہ نہیں کیا ہے. یہ ٹھیک ہے لطیف صاحب میں اس وقت اب کیونکہ رانا صاحب سے ایک جواب لینا چاہ رہی ہوں. جی رانا صاحب، ٹائمنگ از ایوری تھنگ. آپ نے کہا، ابھی لطیف صاحب نے بھی کہا کہ مشاورت نہیں کی گئی تھی. دیکھیں یہ جو ہے سندھ گورنمنٹ کے جو چھاپے ہیں اور یہ چیزیں ہیں، اس کا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹلی انسٹرکشنز دیتی ہے. یہ ان کو ہمیشہ اس چیز پہ شبہ ہو سکتا ہے. دیکھیں آصف علی زرداری صاحب کا ہماری جمہوریت نے ان کو پاکستان کے اعلیٰ ترین مرتبے پہ پہنچایا. وہ صدر پاکستان رہے اور 5 سال رہے. ہمیں اس کا احترام ہے، بالکل احترام ہونا چاہیے، اور ہماری جمہوریت اس طرح کے ایک دوسرے کے احترام سے ہی مضبوط ہوگی. ان کے جانے سے تو ہمیں کوئی وہ شکوہ نہیں تھا، یا ہمیں حیرت ضرور تھی کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی بیماری کیا ہے، لیکن ان کے آنے کی ہمیں خوشی ہے. اور وہ خوشی یہ ہے کہ ان کے آنے سے اگر سندھ کے عوام کی بہتری ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے اچھی بات ہے. اور پاکستان میں اب اگر ان سے مشاورت نہیں ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ پاکستان کے بہتری کے لیے وہ ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، مل بیٹھیں اور پاکستان کو آگے لے کے جائیں. 4 مطالبات جو ان کے ہیں وہ ان کے اوپر بات کریں. ہم نے تو کبھی نہیں ان کو کہا کہ سندھ کے اندر حالات اچھے نہیں ہیں، ہیلتھ منسٹر کو چینج کر دیں، ایجوکیشن منسٹر کو چینج کر دیں، یا کسی اور منسٹر کو چینج کر دیں. ہمیں تو ان کی حکومت ہے، وہ ذمہ دار ہیں، اور جب الیکشن ہوگا ان کو عوام کو جواب دینا ہوگا. رانا صاحب، پی ٹی آئی یہ بھی کہتی ہے کہ آپ دونوں کا ایک جوڑ ہے، اور پاناما کے معاملے پہ بھی دونوں مفاہمت کر رہے ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی فوبیاز کی جماعت ہے. وہ بیمار ہیں بہت لوگ اس کے اندر، ان کی سوچ بیمار ہے کم از کم. ان کو جمہوریت کا تجربہ نہیں ہے. وہ ہر ایک پہ الزام لگاتے ہیں. آج 3.5 سال کی حکومت میں انہوں نے ایک الزام نہیں لگایا. 25 سال پرانے کیس کے اوپر جس میں وزیر اعظم کا نام بھی نہیں ہے. اب یہ سیاست ہو رہی ہے. اب اگر 1.5 سال کے بعد الیکشن ہونا ہے تو میں پوچھوں گا ان سے کہ پی ٹی آئی ان کی کیا کارکردگی ہے. انہوں نے 1 ارب پودے لگانے تھے جو بڑا آسان کام تھا. وہ پودوں کو پودے کہیں بھی نہیں لگے، تو ان کو تو یہ سیاست کرنا ان کی مجبوری ہے. ان کی مجبوری ہے. لطیف صاحب، آخری سوال، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے. کچھ اہم اعلانات کی بات ہوئی تھی، تو ایسا تو نہیں کہ عشرت العباد صاحب پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں، یا آصف علی زرداری یہ بات کہیں گے؟ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. لیکن اب ہم بریک کے بعد ہم چلیں گے امریکہ، جہاں پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ بہتر تعلقات ہوں. ویلکم بیک ٹو دا شو. نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو صدارتی عہدہ سنبھال رہے ہیں. پاکستان ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ اچھے سفارتی تعلقات کا ظاہر ہے خواہاں ہے، اور اس سلسلے میں لابینگ اور روابط بھی قائم کیے جا رہے ہیں. لیکن کیا پاکستان نئے امریکی انتظامیہ کے ساتھ مضبوط سفارتی تعلقات میں کامیاب ہو پائے گا؟ مزید اس رپورٹ میں.
डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी सदारती इलेक्शन जीतना शायद साल 2016 का सबसे बड़ा अपसेट हो। क्या बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन और मीडिया सबके लिए ये एक हैरानकुन पेशरफ्त थी और डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतने से पहले और बाद में भी तनाज़ात का शिकार रहे। हाल ही में CIA की जानिब से अमेरिकी इंतखाबात में रूस की मदाखलत और नताइज पर असरअंदाज होने के इल्जामात ने नई बहस छेड़ दी, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिकी सदर का ओहदा संभाल रहे हैं और पाकिस्तान नई अमेरिकी इंतजामिया से ताल्लुकात का ख्वाहा है। ये सब कुछ ऐसे वक्त पर हो रहा है जहाँ एक तरफ तो वजीर आजम नवाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक टेलीफोन कॉल पर हुई बातचीत बैनुल अक़वामी मीडिया की तवज्जो का मरकज बनी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने सफारती प्रोटोकॉल को बालाए ताक रखकर पाकिस्तानी वजीर आजम से गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिसमें पाकिस्तानी कौम को एक शानदार कौम और वजीर आजम नवाज शरीफ को भी अजीम और मकबूल लीडर कहा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन के साथ CPEC जैसे बड़े मंसूबे पर काम करने के साथ साथ रूस से भी ताल्लुकात बढ़ा रहा है। क्या ऐसे में पाकिस्तान नई अमरीकी इंतजामिया से भी मजबूत सफारती ताल्लुकात इस्तवार कर पाएगा? हाल ही में वजीर आजम के मावन खुसूसी बराए अमूर खारजा तारिक फातवी ने अमरीका का दौरा किया, लेकिन कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं समेट सके, लेकिन उनका कहना था कि उनकी नई इंतजामिया से बात हो रही है। हमारे एम्बेसडर रेगुलरली डोनाल्ड ट्रंप के क्लोज एसोसिएट्स एडवाइजर से ही हैज़ बीन इन टच, ही हैज़ बीन मीटिंग देम। ऑब्वियसली हम उसे पब्लिसाइज नहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अभी तक एक रिवायती अमरीकी रहनुमा साबित नहीं हुए और ना ही उन्होंने अभी तक अपने वजीर खारजा का तयन किया है। ऐसे में पाकिस्तानी हुकूमत नई अमरीकी इंतजामिया के साथ ताल्लुकात में किस हद तक आगे चल सकेगी, ये वक्त ही बताएगा। पाकिस्तान की इन कोशिशों और मुस्तकबिल के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं शाहिद अहमद खान साहब, जो रहनुमा हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के अमेरिका में। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब हमें वक्त देने का। सबसे पहले मैं शुरू तो करती हूँ तारिक फातमी साहब का जो दौरा था, क्योंकि ये जो खबरें हमें मिल रही थी कि उनकी कोशिश थी कि जो ट्रांजिशन टीम है डोनाल्ड ट्रंप की उनसे मुलाकात हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए फातमी साहब का जो दौरा है, अमेरिका का जो दौरा था अमेरिका का, उसमें पॉसिबिलिटीज़ कम थी नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुलाकात की, इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि एक तो ये बड़ी नॉन कन्वेंशनल सा सेटअप है और इट इज़ नॉट रियली रिपब्लिकन पार्टी सेटअप। आप देख रही हैं जो मिस्टर ट्रंप की जो पॉसिबल अपॉइंटमेंट्स हैं उनमें से पॉलिटिकल लोग कम हैं और बिज़नेस वाले लोग वो प्रीडोमिनेटली वो इसमें इस एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा है। तो कोई मेरा नहीं ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान का इतना ज़्यादा, पाकिस्तान के गवर्नमेंट के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, उनका कोई इतनी इन रोड्स हैं आने वाली नई एडमिनिस्ट्रेशन में। ऑफ कोर्स डाउन द रोड जब लेकिन जैसे शाहिद साहब, मैंने इंटरव्यू किया था तारिक फातमी साहब के साथ, उनका यही कहना था कि रवाबित तो हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं। जी अगर वो कहते हैं तो ठीक कहते होंगे। बज़ाहिर तो अभी क्योंकि नए लोग हैं, तो मैं तो एक असम्पशन पे बात कर रहा हूँ। नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, 4000 के करीब लोग नए अपॉइंट होते हैं और उनमें से आप देख रही हैं कि जो जिस किस्म का एक ट्रेंड है जो मिस्टर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में नज़र आता है अपॉइंटमेंट्स का, तो उस किस्म के लोगों से तो गवर्नमेंट्स के जनरली रवाबित नहीं होते। अगर आप एक्सन मोबिल का CEO है या एक न्यूयॉर्क का फेमस अटर्नी है, तो जनरली गवर्नमेंट के रवाबित तो किसी लेवल पर नहीं होते। हाउएवर जो मिडल टीयर पर या लोअर टीयर पर जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं गवर्नमेंट के, उनसे रवाबत वो तो हर किस्म के एडमिनिस्ट्रेशन में सर्व करते हैं, डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिकन। लेकिन अमेरिका में एक जो अनयूजुअल चीज़ है वो जो कि हम अगर पाकिस्तान से उसको कंपेयर करें कि जब नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो टॉप टीयर जो है वो बिल्कुल नया होता है, असिस्टेंट सेक्रेटरी बल्कि डेप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी के लेवल तक का। तो लाइक आई सेड कि करीबन 4000 के करीब नए लोग वाशिंगटन DC बेल्टवे में मूव होते हैं। तो उनसे ताल्लुक़ तो जब वो आएंगे और जब उनके नाम पब्लिश होंगे तो उसके बाद से बनेगा। ठीक है, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अभी तकर्री नहीं हुई, नाम नहीं लिया गया, तो क्या बातें, क्या अफवाहें चल रही हैं कि कौन हो सकते हैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो नॉमिनेशन के लिए मिस्टर ट्रंप ने कहा है रेक्स टिलर्सन, जो कि एक्सन मोबिल के CEO हैं, उनका नाम सजेस्ट किया है उन्होंने। हाउएवर अमेरिका में जो एक वेटिंग का प्रोसेस है उससे गुजरने के बाद और सेनेट कन्फर्मेशन के बाद अपॉइंटमेंट जो हैं वो फाइनलाइज होती हैं।
لیکن وہ آلریڈی ظاہر تنازع کا شکار ہو گئے ہیں کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے بزنس انٹرسٹ روس کے ساتھ بھی ہیں. جی آئل اینڈ گیس کمپنیز جتنی بھی ہیں دنیا میں ان کے مڈل ایسٹ میں اور رشیا کے ساتھ کافی کلوز لنکڈ تعلقات ہیں. تو وہ تو ایک ایشو رہے گا. ویٹنگ جب ہوگی تو اس کے بعد معلوم ہوگا کہ اگر کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر آتا ہے کہیں پر تو وہ سامنے آ جائے گا. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ایک میں بتاتا چلوں آپ کو, ایون دو ٹریڈیشنلی جتنی بھی گورنمنٹ کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہے, جو میں نے ابھی ایک نمبر دیا 4000 کے لگ بھگ, وہ تمام کی تمام ویٹنگ کے پروسیس سے گزرتی ہیں. however process is not a mandate, it's not mandatory. تو ہوتا ایسے ہے کہ سینٹ کی کنفرمیشن از مینڈیٹوری. تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس قسم کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں ان میں ویٹنگ کا پروسیس جو ہے وہ ذرا کرنا ذرا مشکل لگتا ہے, کیونکہ جو بزنس ٹائکونس ہیں ان کے جو انٹرنیشنل ریلیشن شپس ہوتی ہیں ان میں کئی مرتبہ اس کو جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایسی کی پوزیشن پہ, جیسے دنیا کا ٹاپ ڈپلومیٹ, سیکرٹری آف اسٹیٹ, اور وہ اس کی کوئی اگر بزنس انٹرسٹ ہیں سرٹن ریجنز میں تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے. پھر پاکستان پہ تنقید کی جاتی ہے کہ لابینگ ہم نے فرم ہائر نہیں کی مستقل طور پر, اور یہ ہماری کمزوری ہے امریکہ میں. پاکستان کا کوئی لابیسٹ نہیں ہے امریکہ میں, پاکستان کی کوئی پی آر کمپنی نہیں ہے امریکہ میں, پاکستان کا نیریٹو ڈیولپ نہیں ہوا امریکہ میں, جو کہ ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے واشنگٹن ڈی سی کی. اسی لیے واشنگٹن ڈی سی دنیا کی سب سے بڑی پی آر مارکیٹ ہے, اور جتنے بھی کنٹریز جن کی ریلیشن شپ امریکہ سے ہے ان کے تقریباً سب کے لابیسٹ اور پی آر کمپنیز وہاں موجود ہیں, because that is the support system US lawmakers and the executive branch follows. اب مثال کے طور پر جو نیبرنگ کنٹری ہے انڈیا, ان کے 5 لابیسٹ تو پہلے تھے, اینڈ آئی ہرڈ, میں نے اس پہ مزید کنفرمیشن میرے پاس نہیں ہے کہ آفٹر مسٹر ٹرمپس وکٹری انہوں نے 2 اور لابیسٹ ہائر کیے ہیں. وہ لابیسٹ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جیسے گورنمنٹ کی جو ڈفرینٹ منسٹریز اور ایجنسیز ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے لائک ایکسپورٹ پروموشن بیورو نے کر لیا, منسٹری آف ڈیفنس نے کر لیا, اور یا آلٹرنیٹیو اینرجی ڈیولپمنٹ بورڈ نے کر لیا. لیکن ایونچولی کیونکہ گورنمنٹ ہے تو وہ گورنمنٹ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ رکھتے ہیں, اور پاکستان کا پرسپیکٹو اس میں شامل ہوتا ہے, ہوگا اگر ایسے ہو, لیکن باقی اگر ایسے ہو, لیکن ایسا ہے نہیں. کئی مرتبہ مجھ سے بھی یہاں کے, بلکہ میں یہی آپ سے شاید صاحب پوچھنے لگی تھی کہ جب لابیسٹ نہیں ہے, یہ جو فون کال تھی جو بہت دنیا میں اس کا چرچا بھی ہوا, کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی, کہا کہ سیکیور پروٹوکول بریچ ہوا تھا وغیرہ وغیرہ, اس میں آپ کا بہت کردار تھا حالانکہ آپ کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے. دیکھیے ایک جو مثبت بات نظر آتی ہے اس میں, پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس از اے یونیفائڈ آفس, پریزیڈنٹ کا, اور باقی ایک سینٹ ہے, ہاؤس ہے, اس میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹ آپس میں جھگڑتے ہیں, لڑتے ہیں. اس کے بعد سپریم کورٹ ہے جہاں پر اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہاں پر چلے جاتے ہیں. تو پریزیڈنٹ از سپوز ٹو بی اے یونائٹڈ ناٹ اے ڈیوائڈر. اور ان ڈونلڈ ٹرمپ کے جو کلوزسٹ ان کے معتمد ہیں انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا وین آئی واز کمنگ ٹو پاکستان, اور کچھ انہیں پاکستان میں بریفنگ چاہیے تھی, جو کہ ان دا پاسٹ ہم سینٹ فاؤنڈیشنز کمیٹی کو, سیکرٹری کیری کو, اور جو لا میکرز پاکستان آتے ہیں انفارمل ہم ان کو بریفنگ دیتے ہیں. ہمارا گروپ ہے باسٹن گروپ, اس میں اس کے ممبرز جو ہیں ہم آپس میں 4-5 لوگ ہیں. تو اسی ریفرنس سے مائی نیم شوڈ بی اپ دیئر سم ویئر. تو وہ جب میں نے ان سے کچھ زیادہ سوالات کیے تو معلوم ہوا کہ پاکستان کے بارے میں نالج بیس اتنا زیادہ نہیں ہے. دین انہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر سے بات کرنے کی خواہش کی, جو کہ میں نے جو پاکستان میں پرائم منسٹر کے قریب ترین ساتھی ہیں ان سے میں نے بات کی, اور وی میڈ اٹ ہیپن ان 2 days اینڈ واز اے ویری ویری پلیزنٹ کال. ڈپلومیٹک پروٹوکولز کی جہاں تک بات کی جا رہی ہے اس میں دیکھیے گا کہ اگر ہم ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کو یا ایگزیکٹو آفس آف پریزیڈنٹ جو EOP کہتے ہیں ان کو انوالو کرتے, یا یہاں سے بھی جو ڈپلومیٹک آفیسز ہیں ان کو انوالو کرتے, تو یہ پروسیس بہت فارمل ہو جاتا. اس فارمل پروسیس میں وہ پرسنل ریپو
बनने के चांसेस कम थे। अब देखिए इसमें जो नए डेटा पॉइंट्स डेवलप हुए हैं वो तो पहले नहीं कभी हुए। मिस्टर ट्रंप ने पेशकश की है पाकिस्तान को कि वो इस खित्ते में जो अमन लाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। कश्मीर के बारे में बात हुई। अब उसके 2 दिन के बाद माइक पेंस जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं उनकी स्टेटमेंट अबाउट कश्मीर और इस पर उनका रोल जो मिस्टर ट्रंप प्ले करना चाहते हैं। तो ये जो नए डेटा पॉइंट्स डेवलप हुए हैं जाहिर है वो और उम्मीद की जा सकती है, जाहिर है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल हैं, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। लेकिन शाहिद साहब हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। अब हम जा रहे हैं और ब्रेक के बाद मलिका तरन्नुम नूर जहां 16वीं बरसी। वेलकम बैक टू द शो। बरसगीर पाक हिंद की मारूफ गुलकारा मलिका तरन्नुम नूर जहां की आज 16वीं बरसी है। जंग का महाज हो या रोमानवी गीत, उन्होंने जो गाया अमर कर दिया। मजीद इस रिपोर्ट में। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह की नगरी में आंख खोलने वाली और अपने सुरों और मधुर आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली मलका तरन्नुम नूर जहान को आज हमसे बिछड़े 16 साल बीत गए। मलका तरन्नुम नूर जहां का असल नाम अल्लाह वसाई था और वो 21 सितंबर 1926 को मोहल्ला कोट मुराद कसूर में पैदा हुई। उन्होंने अपनी फनी जिंदगी का आगाज बतौर चाइल्ड स्टार 1935 में कलकत्ता में बनने वाली फिल्म शीला उर्फ पिंड दी कुड़ी से किया। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने फिल्म चनवे से अपने पाकिस्तानी कैरियर का आगाज किया। इस फिल्म की हिदायतकारी भी खुद की थी। उनकी कामयाब फिल्मों में कोयल, अनारकली, हम जोली, दुपट्टा और जुगनू शामिल हैं। इसके बाद उन्होंने अदाकारी से किनारा कशी इख्तियार करके खुद को गुलकारी तक महदूद कर लिया। अपनी जादुई आवाज से 1965 की जंग में नूर जहां ने ऐसे जोशीले नगमे गाए जिसने अफवाज पाकिस्तान और कौम के अज़्म हौसले को जिला बख्शी। मलका तरन्नुम नूर जहां ने अपनी जिंदगी में 995 फिल्मों के लिए नगमात रिकॉर्ड कराए। ताहम उनके मदाहों ने उन्हें 18 बरस की उम्र में ही मलका तरन्नुम का खिताब अता कर दिया था। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा। नूर जहां 23 दिसंबर सन 2000 को दुनिया से रुखसत हुई। मलका तरन्नुम आज हमारे साथ नहीं, लेकिन उनके गीत हमेशा जिंदा रहेंगे। वैसे मेरा सबसे फेवरेट गाना मलिका नूर जहां साहिबा का है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। आपका कौन सा है? आप ज़रूर हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पे बताइए। लेकिन न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ है। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।